السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری عظیم الشان تاریخ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام دنیا والوں کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں و بیاں ہے اور ستاروں کی طرح تابناک ہے، لیکن اس امت میں بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کارنامے تو بڑے بڑے انجام دیے، لیکن ان کا نام اور ان کے کارنامے کہیں تاریخ کے پردوں میں چھپ کر رہ گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم ترین شخصیت سلطان جلال الدین محمد شاہ خوارزمی کی ہے، جن کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا۔ البتہ اس سے پہلے اس کتاب کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں، جو کتاب جامعۃ الرشید کراچی کے استاد مولانا اسماعیل ریحان صاحب، جو کہ ایک معتبر، مستند اور محقق قسم کے جو ہیں مورخ ہیں، اور انہوں نے بڑی شاندار کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے ہی اس عظیم الشان کتاب کو بھی تصنیف کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اس کتاب کے بارے میں۔ یہ عبرت انگیز داستان عالم اسلام پر تاتاری حملے کے پس منظر، اس کے اسباب و علل، عواقب و اثرات اور اس ہماگیر تباہ کاری سے عالم اسلام خصوصاً حرمین شریفین کو بچانے کے لیے سلطان جلال الدین منقبرتی خوارزم شاہ کی جہادی خدمات کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ راقم کو اس موضوع پر قلم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا جواب قدر وضاحت سے پیش خدمت ہے۔ کتب حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں اشراط الساعہ کے ضمن میں قیامت سے قبل مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان جنگوں کی پیشگوئیوں پر مشتمل احادیث متعدد طرق اور مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، جن میں ان ترکوں کا حلیہ تک بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اکثر شراح حدیث نے پورے شرح صدر کے ساتھ تاتاری یلغار کو ان احادیث کا مصداق قرار دیا ہے، خصوصاً 7ویں صدی ہجری کے شارحین حدیث جو تاتاری یلغار کے وقت موجود تھے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو کھلی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھنے کا برملا اظہار کر چکے ہیں اور اس معجزے کے ظہور کی چشمدید شہادت دے چکے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات محدثین کی آراء کی روشنی میں ہمیں اس دور کی غیر معمولی اہمیت، ان جنگوں کی ناقابل تردید اثرات، ان حوادث کی خاص وقعت اور اس انقلاب کے حیرت انگیز نتائج کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان احادیث سے واقفیت سے پہلے اس دور کی تاریخ کے مطالعے کے باعث راقم کو اس موضوع سے پہلے ہی دلچسپی تھی۔ تاریخ اسلام میں سقوط بغداد اور فتنہ تاتار کے مطالعے کے دوران میں سلطان جلال الدین کے شجاعانہ کردار سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، چنانچہ مذکورہ احادیث سامنے آنے کے بعد اس موضوع پر کام کا داعیہ مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ انہی دنوں عظیم مؤرخ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت کے مطالعے کا موقع ملا، جس کی پہلی جلد میں حضرت مولانا رحمہ اللہ نے فتنہ تاتار اور اسلام کی نئی آزمائش کے عنوان سے تقریباً 32 صفحات پر ایک فکر انگیز مضمون تحریر کیا ہے، اور اس میں تاتاری حملے کے اسباب، اس کے ظہور کے وقت عالم اسلام کی بدحالی، اس حادثے سے طاری ہونے والی زبردست تباہی اور اس کے بعد تاتاریوں میں یکدم اسلام کی اشاعت کا نہایت مؤثر انداز میں جائزہ لیا ہے، اور بڑے بلیغ پیرائے میں فکر و نظر کے نئے زاویوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ فاضل مؤرخ نے کتاب کے دیباچے میں اس باب میں مزید پیش رفت کی ضرورت کا احساس دلاتے ہوئے کہا ہے کہ مواد اور وقت دونوں کی کمی اور مصنف کی بعض معذوریوں کی بنا پر اس باب میں اضافہ اور ترقی کی بڑی گنجائش ہے، لیکن یہ ایک ابتدائی کوشش اور ایمانی فکر و نظر کا ایک نمونہ ہے جس کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ صاحب تاریخ دعوت و عظیمت کی اس رہنمائی سے اس میدان میں کام کی ضرورت کا احساس مزید شدت سے دامنگیر ہو گیا۔ اس موضوع پر تحقیق کے نئے راستوں اور دروازوں کی طرف رہنمائی ملی۔ اس کام کے کئی اور پہلو سامنے آ گئے جن میں سے ہر ایک پر مستقل کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے، مگر سر دست میں نے اتنا ضروری سمجھا کہ تاتاری یورش کے پس منظر، اس کی ظاہری و مخفی وجوہات، اس کی تباہ کاریوں کی قدر تفصیل، نیز خوارزم شاہی خاندان کے متعلق ضروری معلومات اور اس سیلاب محشر خیز کے راستے میں رکاوٹ بننے والے عظیم مجاہدین، خصوصاً سلطان جلال الدین خوارزم شاہ منقبرتی کی جد و جہد اور قربانیوں کی داستان کو محفوظ کر لیا جائے۔ راقم نے ان اہداف کو سامنے
سامنے رکھ کر مواد کی تلاش میں کتب تاریخ کی ورق گردانی شروع کر دی اور سلطان جلال الدین کے حالات کا کھوج لگانے کے لیے اپنی کوشش اور جستجو کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ میں ایک بار پھر ایک عرصے تک اس فکر میں بھی سرگرداں رہا کہ سلطان کے حالات پر قدیم یا جدید دور میں تحریر کردہ کوئی مستقل تصنیف دستیاب ہو جائے تاکہ میرا کام آسان ہو سکے، مگر بڑے بڑے کتب خانوں کی خاک چھاننے کے بعد بھی اس موضوع پر کوئی کتاب ہاتھ نہ لگی۔ اس مرد مجاہد کے حالات کسی ایک کتاب میں نہ یکجا مل سکے۔ جن کتابوں میں سلطان جلال الدین کا تذکرہ ملا وہ ضمنی انداز میں تھا، ان میں سلطان جلال الدین کی زندگی کے مختلف اور متنوع حالات منتشر اور متفرق انداز میں بکھرے ہوئے نظر آئے۔ صرف سلطان کے احوال سے بحث کرنا ان کتب کا موضوع نہیں تھا، اس لیے سلطان کی تاریخی جد و جہد اپنی اہمیت کے لحاظ سے جس ترتیب، تحقیق اور تشریح کا تقاضا کر رہی تھی، یہ مآخذ اسے پورا کرنے سے قاصر تھے۔ تب میرے دل میں یہ تقاضا بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوا کہ کاش اس مجاہد کے کارنامے کسی ایک کتاب میں تفصیل سے دستیاب ہو جائیں۔ ایک مدت تک جب میں اس کوشش میں ناکام رہا تو سوچنے لگا کہ کیوں نہ خود سلطان کے حالات کو جمع کر کے انہیں کتابی شکل دی جائے۔ اپنی نااہلیت اور بے بضاعتی کے باوجود اس صورتحال کے پیش نظر راقم نے وقت کی ضرورت اور سلطان جلال الدین رحمہ اللہ کا حق سمجھتے ہوئے اس اہم اور نازک کام کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی اور شوال 1418 ہجری مطابق فروری 1958 عیسوی میں اللہ کا نام لے کر اس کام کا آغاز کر دیا، جو گزشتہ 8 صدیوں سے امت کے اہل علم پر قرض تھا۔ عالم اسلام کے دفاع کے لیے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے عظیم کارناموں کو ہدف بنا کر کیے جانے والے اس کام میں اس کی وسعت کے باعث بعض وہ موضوعات بھی شامل تھے جن کی تحقیق کی ضرورت کا ذکر میں پیچھے کر چکا ہوں۔ تاریخ نویسی ویسے ہی ایک نازک اور دشوار فن ہے۔ روایات کے پلندے میں سے رتب و یابس کو جھاڑ کر صحیح اور سچی بات پیش کرنا روایت اور درایت کے فن سے گہری آشنائی کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر جب مطلوب خاص موضوع پر پہلے سے کوئی تصنیف بھی سامنے نہ ہو تو کام جتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا اہل علم کو خوب اندازہ ہے۔